الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آپ سے عرض کی اللہ کے رسول مجھے کچھ ایسا عمل بتائیے کہ میں اس کو ایک نصیحت سمجھ کے قبول کر لوں. اوصینی کہ مجھے آپ وصیت کیجئے، کچھ نصیحت کیجئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرنا. انہوں نے اس کو معمولی سمجھا. پھر عرض کی اللہ کے رسول کوئی اور نصیحت. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرنا. فردد مرارا، انہوں نے کئی دفعہ یہی سوال کیا اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرنا. اب یہ لا تغضب ایک چھوٹا سا جملہ ہے، چھوٹا سا. اس جملے میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو بات ارشاد فرمائی، اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیٹ کے رکھ دی ہیں. کیونکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے جاریہ ابن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کرنے لگے اللہ کے رسول مجھے بس کچھ عمل بتا دیجئے، تھوڑا سا ہو، مختصر سا ہو، جس کو میں اپنا لوں، اس پہ چل پڑوں اور میں کسی طرح جنت میں چلا جاؤں. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرنا، فلک الجنہ، تو تمہارے لیے جنت ہے. بس اتنی بات آپ نے فرمائی. یعنی چھوٹی سی بات پہ جو معمولی سی ہے، لا تغضب ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن آپ اس میں جنت کی بشارت دے رہے ہیں. اور جنت بھی وہ جو زمین اور آسمانوں سے بھی زیادہ چوڑی، زیادہ بڑی، کہ تم اس میں چلے جاؤ گے. یہ کیا چیز ہے؟ اسلام اخلاقیات کا درس دیتا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ غصہ ایک وقتی جوش ہوتا ہے، ابھار ہوتا ہے انسان کا دوسرے کو کچھ سنانے کے لیے یا کچھ انتقام لینے کے لیے. اور جب بندے کا یہ وقتی جوش جب انسان میں آتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے. تو پھٹ پڑنے کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے وہ خود بھگتتا ہے. اس کا دل چاہتا ہے، جب غصہ آتا ہے انسان کو تو اس کا دل چاہتا ہے میں دوسرے کے خبر لوں، خوب خبر لوں، اور اپنے دل کے اندر جو ابھار آیا ہے، جو غصہ آیا ہے اور جو لفظ منہ پہ آتے ہیں وہ میں کہہ دوں. اور انسان کیا بیٹھتا ہے؟ ہماری جتنی حماقتیں ہیں وہ سب اسی غصے کی وجہ سے ہی ظاہر ہوتی ہیں. اگر دیکھا جائے تو اللہ کی نافرمانیاں بھی وہ بھی اسی غصے کی وجہ سے آ جاتی ہیں. اور یہ جو عام اب ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ طلاق، یہ لفظ بھی غصے میں ہی انسان منہ سے نکالتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو نتائج نکلتے ہیں وہ انسان خود بھگتتا ہے. لا تغضب، غصہ نہ کرنا. بڑے فائدے ہیں اس کے، اس لیے کہ اگر انسان اسی نصیحت کو ذرا اپنا لے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ انسان کے اندر حوصلہ پیدا ہو جائے گا. اور دین چاہتا ہے کہ انسان حلیم الطبع ہو، خاص طور پر مسلمان، اس کے مزاج میں حوصلہ ہو. اور دین یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر غصہ نہ آئے. دین یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے اندر تواضع ہو، عاجز ہو جائے. غصہ عاجزی کا بالکل متضاد چیز ہے. غصہ الگ چیز ہے اور اس کا اپوزٹ عاجزی ہے.
دین یہ چاہتا ہے کہ انسان نرم خو ہو، نرم گفتگو ہو، غصہ نہ کرے. غصے میں کی گئی بات اثر نہیں ڈالتی، لیکن نرم خو ہو، نرم مزاج ہو، نرم عادت ہو، نرم گفتگو ہو، تو دیکھیے انسان کو دوسرا پسند بھی کرتا ہے اور پھر اس کی بات بھی غور سے سنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تو تعریف پیارے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کے رسول ان کی حرکتوں پر، جو منافق تھے جو آپ کے ساتھ جنگ پہ نہیں گئے تھے، ان کی حرکتوں پر آنا تو غصہ چاہیے تھا، مگر یہ اللہ کی ایک رحمت تھی کہ آپ ان کے لیے بالکل نرم ہو گئے. آپ کے مزاج میں بڑی نرمی دیکھی انہوں نے. آپ نے غصہ ایک طرف کیا ہے، ان کو محسوس تک نہیں کرایا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ کا مزاج درست ہوتا اور دل سخت ہوتا تو لن فضوا من حولک، یہ جو پروانے آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں یہ کبھی آپ کے ارد گرد نہ بیٹھتے، یہ چھٹ جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہاں تک فرمایا فصبر، اللہ کے رسول دشمنوں کی باتوں پہ، ان کی ٹانٹ پہ، ان کے اعتراضات پہ، ان کے الزامات پہ، ان کی گالیوں پہ آپ غصے میں نہ آئیے. فصبر، بلکہ صبر کیجئے، برداشت کیجئے. یہ صبر بھی اسلامی اخلاق کا ایک بہت بڑا درس ہے کہ انسان وقتی طور پر غصے میں آ جاتا ہے، مگر اگر اپنے اوپر کنٹرول کر لے اور برداشت کا مادہ اس میں آ جائے تو بڑے بڑے کام درست ہو جاتے ہیں اور انسان عقل مند اپنے آپ کو پاتا ہے اور واقعی دوسرے بھی سمجھتے ہیں کہ عقل مند ہے. اس لیے نصیحت علماء یہی کرتے ہیں کہ جب کبھی غصہ آئے تو غصے کے فوراً بعد فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو ذرا ڈیلے کر دے. آدمی ڈیلے کر دے، کہہ دے اپنے آپ کو کہ ٹھیک ہے غصہ آیا ہے مگر فیصلہ میں نے ابھی نہیں کرنا، ایک ہفتے بعد کروں گا. جس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہفتے بعد ایک اور انسان بنا ہوگا، اس کا فیصلہ کچھ اور ہوگا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم جب وہ اپنی فوج کے ساتھ پرندوں کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں غور کرتے ہیں، فرماتے ہیں مالی لا اری الہدہد، میں ہدہد پرندے کو نہیں دیکھ رہا، کہاں چلا گیا ہے؟ بغیر اجازت کے. لأعذبنہ، میں اس کو ضرور سزا دوں گا، آ تو جائے. لیکن جب وہ آیا اور اس نے اپنی رودات پیش کی اور کہا کہ میں تو ایک ایسے ملک کی خبر لایا ہوں جہاں قوم رہتی ہے، عورت ان پر حکمران ہے اور وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، ایک اللہ کی پوجا کیوں نہیں کرتے؟ غصہ تھا سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کو، مگر جب اس کی بات سنی تو فوراً فیصلہ نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا سننظر، ٹھیک ہے تمہاری اس بات پہ ہم غور کریں گے. سننظر اصدقت ام انت من الکاذبین، کیا آپ نے جو بات کہی ہے، کیا تم نے جو بات کہی ہے اس میں تم سچے ہو یا تم جھوٹوں میں سے ہو؟ فوراً فیصلہ نہیں کیا. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھی یہی نصیحت اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَاصْبِرْ، اللہ کے رسول برداشت کیجئے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ آپ برداشت کیجئے اور ان کی باتوں کو سن کے آیا گیا کیجئے، رد عمل ظاہر نہ کیجئے. اور پھر ہم مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت فرمائی کہ مسلمانوں اپنے اخلاق کو درست کرنا ہو اور غصے سے بچنا چاہتے ہو اور مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اس جنت کی طرف دوڑو، اللہ کی بخشش کی طرف دوڑو، اس جنت کی طرف دوڑو جو جنت زمین اور آسمانوں سے بھی زیادہ چوڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. یہ کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء،
جو اپنی بدحالی میں بھی اور خوشحالی میں بھی ہر صورت میں تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اور ان کی ایک صفت یہ بھی ہے متقی لوگوں کی جو جنت میں جائیں گے کہ وہ غیظ کو، ایسے جوشیلے غصے کو جو ان کے اندر ابھرتا ہے اس کو عین وقت پر پی جاتے ہیں. یہ ان کی اندرونی حالت ہو جاتی ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنے نفس کو وہ قابو کر لیتے ہیں اور اپنے اس غصے کو پی جاتے ہیں. چہرے پہ کچھ ظاہر نہیں کرتے، بلکہ چہرے پر اگر ظاہر کرتے ہیں تو والعافین عن الناس، جس نے غصہ دلوایا ہو اس کو معاف کر دیتے، درگزر کر دیتے، غصہ بھی نہیں لاتے چہرے پہ. اور پھر یہ ایسی صفت ہے مسلمان کی، اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، میں ایسے نیک لوگوں کو بڑا پسند کرتا ہوں. یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو بعض اوقات یہ غصہ ابھارتا ہے، دل چاہتا ہے اس کا کہ میں خوب بدلے لوں، خوب سناؤں، اور بندہ یہ سمجھتا ہے سب کچھ کرنے کے بعد غصے کی حالت میں خود کہہ رہا ہوتا ہے جی غصہ آ گیا تھا، یہ حماقت میں نے کی، مجھے غصہ آ گیا تھا، یہ میں طلاق دے بیٹھا بیوی کو، مجھے غصہ آ گیا تھا. بھئی غصے کے یہ نتائج ہیں، ایسا ہوتا ہے. مرد بنے انسان اور اس کے اندر یہ اخلاقیات ہوں تو پھر دیکھیے کہ وہ اپنے آپ کو ایک صحیح انسان دوسروں کے سامنے بنا کے پیش کرتا ہے یا نہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں ہیں، دشمن سے لڑ رہے ہیں، دو بدو ہیں، وہ انہیں ڈھانا چاہتا ہے اور یہ اس کو، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن پہ غلبہ پا کے اپنے مد مقابل پہ اس کو پچھاڑا اور اوپر چڑھ بیٹھے کہ اب میں اس کو ختم کر دوں. دشمن نے دیکھا کہ اب واقعی میں گیا تو اس نے منہ بھر کے ایک تھوک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ پھینکی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھ گئے، ایک طرف ہو گئے، اسے چھوڑ دیا. وہ حیران پریشان، بھئی کیا ہوا؟ فرمانے لگے پہلے میں جب لڑ رہا تھا تم سے تو اللہ کے لیے، جب تو نے میرے اوپر تھوک پھینکی تو میں نے سوچا کہ اگر میں تمہیں قتل کرتا ہوں تو پھر اپنے غصے کی وجہ سے قتل کروں گا، اللہ کی وجہ سے نہیں. جاؤ، اسے معاف کر دیا. یہ اخلاق تھے، یہ عادات تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ہم میں شاید بہادر اس کو سمجھا جاتا ہے جو دوسرے کو پکڑ کے پچھاڑ دے، کوئی پہلوان ہو، کوئی مکہ باز ہو، کوئی اسی طرح اور کسی بھی اپنی طاقت کے بل پہ دوسرے کو پچھاڑ دے، شکست دے دے، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید بہادر یہ شخص ہے. مگر آپ فرماتے ہیں بہادر میرے نزدیک وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول کر لے، یہی سب سے بہادر انسان ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نصیحت ہے. تو اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بڑا عجیب سا سوال کیا. عرض کرنے لگے اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتائیے، کوئی ایسی چیز بتائیے کہ میں کسی طرح اللہ کے غضب سے بچ سکوں. بڑا بہترین سوال تھا. آپ نے فرمایا لا تغضب، بس غصہ نہ کرو، تم غضب نہ کرو، کسی پر غصہ نہ کرو، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ بھی تم پر غضب نہیں کرے گا. یہ جوش ہے، یہ آگ ہے، شیطان کی طرف سے انسان کو ایک ابھار ملتا ہے اور بندہ بڑے عجیب و غریب قسم کے فیصلے کر بیٹھتا ہے. اس کا حل یہی ہے کہ انسان وقتی طور پر اپنے اوپر کنٹرول کر کے فیصلوں کو مؤخر کر دے، اور پھر 2-4 روز کے بعد، ہفتہ بعد، 10 دن بعد پھر انسان سوچے کہ اب میں کیا کروں. تب درست فیصلے ہوں گے.
ورنہ آج کل جو ہم سے فیصلے ہوتے ہیں اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہم بعد میں پچھتاتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے یوں بھی نصیحت کی کہ ادفع باللتی ہی احسن، اللہ کے رسول کوئی آپ سے بدسلوکی کرتا ہے تو غصے میں نہ آئیے، بلکہ اس کا جواب آپ اور اچھے طریقے سے دیجیے۔ غصے میں آنے کی بجائے اس کی برائی کا بدلہ بھلائی سے دیجیے، نیکی سے دیجیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ تم اور تمہارا وہ دشمن یا بدخواہ یا غصہ دلانے والا، آپ کا رویہ جب یہ ہوگا تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ تم دونوں کے درمیان ایسی دوستی اور محبت پیدا ہو جائے گی جس کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہی کچھ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں موجود ہیں، ایک بدو آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈالی اور بھینچتا گیا کہ آپ کا گلا دبا دے۔ صحابہ نے دیکھا تو آگے بڑھے کہ اس کی خبر لیں، تو آپ فرماتے ہیں دعوہ، اس کو چھوڑ دو، خود غصہ نہیں آیا، بدو ہے، نہ سمجھ ہے، اس کو پتہ نہیں کہ معاملہ کس طرح کیا جاتا ہے، اخلاق کیا ہوتے ہیں، اس کو پتہ نہیں۔ آپ فرماتا دعوہ، اس کو چھوڑ دو، بس اتنی سی بات آپ نے فرمائی۔ وہ بالکل رام ہو کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ گیا اور پھر آپ کی باتیں سنتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو کچھ دیتے ہیں وہ لے کے جب واپس جاتا ہے تو کہتا ہے اب قبیلے والوں سنو، واللہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مخیر انسان پایا، سخی انسان پایا ہے کہ آج تک میں کسی ایسے سخی انسان کو نہیں ملا۔ محبت آ گئی، دل میں محبت آ گئی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی۔ آپ کا دشمن سمامہ بن اسال جو نجد قبیلے کا سردار ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یا مسلمان تاجر جب مدینہ سے شام کی طرف جاتے ہیں تجارتی قافلے لے کے یا واپس آتے ہیں تو یہی راستے میں اس کا اپنا قبیلہ اور یہ خود ان پر شب خون مارتے، مال لوٹتے اور چلے جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی فکر مند تھے کہ کیا ہوگا، لیکن ہوا یہی کہ اتفاق سے یہی سمامہ بن اسال کہیں اکیلا ہی صحرا میں گھوم رہا تھا کہ صحابہ نے دیکھا، اس کو پکڑ لیا، اریسٹ کر کے اس کو مسجد میں لائے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دو، اتنی بات آپ نے فرمائی، کوئی غصہ ظاہر نہیں کیا، نہ اس کو محسوس کرایا کہ ابھی میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، جبکہ وہ یہی خیال کرتا تھا کہ جس طرح میں نے مسلمانوں کو تنگ کیا ہے، ان کے مال کو لوٹا ہے، شاید میری اب جان جائے گی، مگر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے نرم لہجے میں صحابہ کرام کو فرماتے ہیں اس کو ستون سے باندھ دو۔ باندھا گیا، آپ نے نماز پڑھائی، اس نے دیکھا، پھر یہ بھی دیکھا کہ صحابہ کس طرح آپ کا احترام کرتے ہیں اور آپ کس طرح بات کرتے ہیں، کتنی مؤثر بات ہے، دل میں اترنے والی ہے، سب کچھ دیکھا۔ 2-4 دفعہ یہ معاملہ جب اس نے دیکھا تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرما دیا کہ اس کو چھوڑ دو، جانے دو اس کو۔ کسی نے چوں تک نہیں کی کہ اللہ کے رسول یہ تو دشمن ہے، اس نے تو یہ کیا ہے، آپ اس کو معاف کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جانے دو، غصہ نہیں کیا آپ نے۔ دشمن کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو رویہ ہے، یہ آج اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے رویوں کو کس طرح درست کریں، کس طرح ہم درست کریں، ہمارے رویے کیسے ہونے چاہیے۔ تو وہ باہر نکلا
کسی کنویں پہ گیا، غسل کیا، پھر واپس آ گیا، اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں، بیٹھ گیا اور عرض کرتا ہے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے ہاتھ آگے کیا، اس نے ہاتھ بڑھا کے کلمہ شہادت پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ پھر یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، یاد حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے دل کی بات، کہ جب تک میں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا، اس دنیا میں اگر کوئی مبغوض ترین کوئی انسان تھا میری نظر میں تو وہ آپ تھے، لیکن میری پہلی نظر آپ پہ پڑتی گئی، میں اسی وقت مسلمان ہو چکا تھا، اسی وقت آپ کی محبت میرے دل میں بیٹھ چکی تھی۔ اور یقین مانیے کہ میں اب بھی اپنا دل کی کیفیت یہی بتا سکتا ہوں کہ دنیا ایک طرف اور آپ کی محبت ایک طرف۔ اور پھر اس نے اپنی رودات سنائی کہ میں کیسے مسلمان ہوا، کیوں پہلے نہیں ہوا، بعد میں کیوں ہوا۔ یہ رد عمل اچھا ہو تو اس کے اثرات ہیں۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے۔ قرآن مجید بھی اسی پہ زور دیتا ہے۔ ایک بڑی ہماری اپنی جو ایک اشتعالی کیفیت ہوتی ہے کہ فوراً مشتعل ہو جاتے ہیں، جذبات ہمارے مشتعل ہو جاتے ہیں، اور جو رد عمل ہم فوراً ظاہر کر بیٹھتے ہیں غصے میں، یہ عمل بھی، جو قول، جو الفاظ ہماری زبان سے نکلتے ہیں، یہ لکھے بھی جاتے ہیں اور پھر اس کے نتائج بھی بھگتنے۔ دین یہی کہتا ہے کہ غصے میں کہے گئے الفاظ، شریعت نے کچھ الفاظ ان کو تو کہا یہ حقیقت ہے، چاہے غصے میں کہے جائیں، یہ حقیقت ہے۔ اور جس میں ایک لفظ طلاق کا بھی ہے کہ کسی کو طلاق، بیوی کو طلاق دے دینا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ انسان کبھی بھی پیار میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا، ہمیشہ غصے میں دیتا ہے۔ تو جب غصے میں یہ کام کیا ہے تو یہ ہو گیا۔ اس کو کوئی نہیں کہتا کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ ہاں، بندہ کو بیمار ہو، بہت شدید ترین بیمار ہو، کوئی کیفیت ایسی طاری ہو گئی ہو، غشی کی کیفیت کہ کنٹرول نہ ہو اس کا، نہ دماغ پر، نہ دل پر، نہ اپنے جذبات پہ، نہ اپنے اوپر، اور وہ کیفیت دیکھی جاتی ہے اس کی، اور اس کیفیت میں اگر وہ کہہ دیتا ہے تو اس پہ علماء کہہ سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ شاید طلاق نہیں ہوئی اور کچھ کہتے ہیں ہو گئی، لیکن ہوتی ایسے ہی ہو جاتی ہے۔ تو لا تغضب یہ ایک بہترین نسخہ ہے جو مختصر سے ایک لفظ میں، ایک جملے میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے، کیونکہ غصہ نہ کرنے کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ انسان میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اور حلیم انسان بن جاتا ہے۔ یہ بھی کسی کا قول ہے کہ الحلیم لو کان رجلا لکان نبیا، حوصلہ، حلیم، ٹالرنس، یہ اگر انسان ہوتا تو اللہ اس کو نبی بنا دیتا۔ اتنی بڑی صفت ہے ایک انسان کی، خوبی ہے۔ غصے سے یہ خوبیاں نہیں آتی، غصے سے خوبیاں رخصت ہو جاتی ہیں اور دوست بھی چھٹ جاتے ہیں، اپنے بھی اچھا نہیں سمجھتے اور پرائے بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح اللہ تعالی ایک مسلمان کو دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ویسا ہی بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔